السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں ہوں نویتا شیخ اور آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں میرے پوڈ کاسٹ آج کے مہمان میں۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی معروف شخصیت موجود ہیں جنہوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے کافی فرائض سر انجام دیے ہیں، لیکن ان کو کچھ الفاظ میں ذکر کرنا غلط ہوگا۔ تو جانتے ہیں اپنے ہی مہمان سے ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام میم، پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی آپ کا نام ہنا گل ہے یا ہنا ارشاد ہے؟ یہ ہنا گل ہے۔ صحیح۔ تو آپ کی کہانی کے بارے میں ہم جانیں گے۔ آپ نے عورتوں کے لیے کافی کام کیا ہے، تو مجھے بتائیں کہ آپ کا تعلق KPK سے، جہاں پہ عموماً یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی عورت کو آزادی اور تعلیم کی اجازت نہیں دی جاتی، تو اس سفر کو آپ نے کیسے طے کیا؟ مشکلیں میں نے بھی بہت ساری فیس کی۔ یہ سفر میرے لیے آسان نہیں تھا، بہت ساری سیکریفائزز کرنی پڑی، بہت سارے رشتوں کو کھونا پڑا، بہت سالوں بغیر رشتوں کے رہی ہوں۔ تو KPK سے نکل کر یہاں تک کا سفر بہت مشکل رہا ہے۔ اٹس ناٹ ایزی۔ تو آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں سے تھی، آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گی؟ میری ابتدائی تعلیم بنو سے تھی، KPK بنو وزیرستان، جو بہت ہی میں بیکورڈ لفظ شاید یوز کروں تو غلط نہیں ہوگا، تو ایک بہت بیکورڈ پلیس سے میری ابتدائی تعلیم ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنا سفر پشاور، اسلام آباد اور آؤٹ آف کنٹری جاری رکھا۔ ماشاء اللہ، یعنی کہ آپ آؤٹ آف کنٹری بھی گئی ہیں، تو یعنی کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ مجھے اجتماعی، سماجی، فائنینشیل ہر لحاظ سے جو ایک عورت فیس کرتی ہے، تو میں نے ہر وہ پرابلم دیکھی ہے لائف میں جو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے ان اے سینٹینس، بیکاز اٹس اے جرنی آف ایئرس۔ تو بہت ساری پرابلمز میں نے فیس کی، جس میں فائنینشیل بھی تھی، سوسائٹی کی طرف سے بھی تھی، گھر والوں کی طرف سے بھی تھی، معاشرے کی طرف سے بھی تھی، اور اکیلے یہ سفر کرنا کافی مشکل رہا میرے لیے۔ تو کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں یا کوئی ٹپس ایسے دیں کہ آپ نے اپنی لائف میں سیکھے ہوں؟ ہار نہیں ماننی، اور ہر مشکل کو اپنی خوابوں کی تعبیر آپ نے دینی ہے۔ صحیح۔ تو آپ نے ابھی منسٹرز کے ساتھ بھی کافی کام کیا ہے، میں نے سنا ہے، تو آپ کو کن منسٹرز کے ساتھ ایک اچھا ایکسپیرینس کیا، کن کے ساتھ آپ نے کیا سیکھا؟ جب میری لائف کی ایجوکیشن کے بعد میری لائف کی جرنی کا آغاز ہوا، تو وہ KPK ہاؤس، CM ہاؤس پشاور سے میں نے اپنی کریئر کا سٹارٹ لیا۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ KPK کے منسٹرز کو، سارے جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، ان کو میں منسٹر سمجھتی نہیں ہوں، کیونکہ جو چہرہ میں نے پرسنلی وہاں پہ 3 سال رہ کے لوگوں کا دیکھا ہے، تو وہ شاید بہت کم لوگوں نے دیکھا ہو۔ اور ہاں، میں اپریشیٹ کرتی ہوں فیڈرل منسٹرز کو، جن میں بہت ہے، جن کے بہت اچھے کام میں نے دیکھے، جن کا بہت اچھا چہرہ دیکھا، بہت سوسائٹی کی اچھی کنٹریبیوشن دیکھی، تو وہ بہت اچھی ہے، جیسے جمال شاہ صاحب ہوئے، اور تو اس طرح کے منسٹرز کے ساتھ میرا کافی اچھا ایکسپیرینس رہا۔ صحیح۔ ونڈر اور وائفل کی آپ CEO ہیں جی، اس کے پیچھے آئیڈیا کیا تھا یا اس کا ویژن کیا تھا؟ یہ ایک یونیک نیم ہے، یہ ایک سوچ کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے۔ ونڈر اینڈ ویفل، یہ میری کمپنی، یہ بیبی پروڈکٹس بناتے ہیں۔ جب کووڈ آیا تھا 2019-20 میں، تو تب میں نے یہ کمپنی رجسٹر کی تھی آن لائن پروڈکٹس لینے کے لیے۔ تو تب آئی واز پریگنینٹ، اور میرے مائنڈ میں یہ آئیڈیا آیا کہ یہ پروڈکٹ میں امپورٹ کر لوں اور اس کی پروڈکشن پاکستان میں ہی شروع کر لوں، اور اس کا جو سپلائی چین ہے وہ پاکستان میں ہی ہو۔ تو ایک سوچ کے ساتھ میں نے اس کا آغاز کیا، اور ابھی ماشاء اللہ سے 5 ایئرز ہو گئے۔ آئی ہیو مینی ڈسپلیز ان ڈفرینٹ سٹیز ان KPK۔ ماشاء اللہ، نائس۔ تو میم ہم جو ہے تھوڑا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ نے گورنمنٹ آفیشلس میں بھی کام کیا، آپ نے کارپوریٹ سائڈ کو بھی دیکھا ہوگا، تو یہ بتائیں کہ عورت کا کام اور مرد کا کام کیا ڈفرینس رکھتا ہے؟ عورتوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے ہمارے اسپیشلی کارپوریٹ سائڈ میں اور گورنمنٹ سائڈ میں؟ عورت بچپن سے ہی ایموشنلی ایک ٹارچر ٹراما میں ہے، پیدائش کے پہلے دن سے ہی۔ تو مرد اور عورت کے کام میں اتنا فرق نہیں ہے، لیکن عورت کو بار بار ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں کام کر رہی ہوں، جبکہ مرد کو یہ ثابت نہیں کرنا پڑتا کہ وہ کام کر رہا ہے، وہ کام کرتا ہے بس۔ اس کو سب کچھ ہماری سوسائٹی میں میرے خیال میں بنا بنایا مل جاتا ہے، وراثت میں، یا جو مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے تو وہ اس طریقے سے کر رہی ہے، جو کہ ابھی آج کل کانسیپٹ بہت چینج بھی ہو رہا ہے، لیکن 100% چینج اور سویلائزڈ نہیں ہوا۔ مردوں کی تربیت پہ زیادہ فوکس کرنی چاہیے۔
صحیح بات ہے, کیونکہ ہم مردوں کی تربیت نہیں کریں گے تو پھر ہمارے گھر کے نظام خود ہی خراب ہوتے ہیں, جس وجہ سے ہم بلیم عورت کو کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو آپ کی جو ہے ایک فاؤنڈیشن ہے ایم وومن فاؤنڈیشن, تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ ہمارے عورتوں کے حقوق کے لیے کس طرح کام کر رہا ہے, ساتھ میں آپ کی نظر میں وومن اور امپاورڈ وومن کا کیا مطلب ہے؟ امپاورڈ وومن, اس کا یہ مطلب ہے ٹو امپاورز وومنز اکنامکلی. میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا جب میں نے یہ فاؤنڈیشن بنائی کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ بندہ گورنمنٹ سے یا کسی بھی ادارے سے, کسی بھی آرگنائزیشن سے سلائی کڑھائی کی مشینیں لا کے رکھ دے اور عورتوں کو دے دے. اب وہ زمانہ گزر گیا ہے آئی تھنک. سو ہم ویسے بھی دنیا سے بہت سال پیچھے ہیں. تو یہ فاؤنڈیشن میں نے اس مقصد کے لیے بنائی کہ اس میں عورتوں کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے جہاں پہ وہ پروڈکٹس بنائیں اور وہ پروڈکٹس کا سپلائی چین بھی ہو, جس کے لیے میں نے مختلف فرینچائزیز لیے. ان کے پروڈکٹس ان فرینچائزیز میں سپلائی چین ہوتے ہیں اور ارننگ ان کو جاتی ہیں. صحیح. تو ہمارے یہاں ایک امپاورڈ وومن سے مرد ڈرتا کیوں ہے؟ کیونکہ مرد کا جو ایک سوسائٹی پہ یا فیملی پہ یا عورت پہ ایک حب جمائے رکھتا ہے وہ کہ آئی ایم دا مین, وہ اپنا یہ کونے سے ڈرتا ہے کہ اگر ایک عورت انڈیپینڈنٹ ہو گئی, فائنینشلی اسٹرانگ ہو گئی, ایموشنلی اسٹرانگ ہو گئی, کیونکہ اگر عورت فائنینشل اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو سوسائٹی اور مرد اس کو ایموشنل اسٹرانگ نہیں ہونے دیتا کبھی بھی. چاہے عورت کتنی ہی ایجوکیٹڈ ہو, کتنی ہی فائنینشلی اسٹرانگ ہو, لیکن وہ ایک ایموشنل ٹراما سے گزر رہی ہوتی ہے. چاہے مینی سیلیبریٹیز ہے, ڈاکٹرز ہے, لائرز ہے, جس کا بھی کیس آپ اٹھا کے دیکھ لے, تو مرد اس چیز سے ڈرتا ہے کہ میری ہائے ختم ہو جائے گی, میرا جو پریشر ہے وہ ختم ہو جائے. کیونکہ موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ اگر میں ایسے نہیں کروں گا کل کو یہ لوگ ڈریں گے نہیں. یہی کانسیپٹ چلا آ رہا ہے اور عورتوں پہ یہی کانسیپٹ کی وجہ سے ظلم ہوتے آ رہے, اور اسی ظلم کی وجہ سے جو عورت میں ایک انسیکیورٹی ہے کہ میں سیکیور نہیں ہوں, تو وہ صدیوں سے جو ظلم چلتا آ رہا ہے اس نے مائنڈ میں ایک کانسیپٹ بنا لیا ہے. اچھا, ہمارے یہاں یہ بھی تو ہے کہ ہم اگر پاسٹ ٹراماز ہم دیکھتے ہیں, ہماری فیملی میں ہے, ہماری امی کو ہوا, ہماری اس سے پہلے ہماری نانی کو ہوا, پھر وہی ہم بچوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی سہا ہے تم بھی سہو. ہم اپنی خود ہم سوچ جو ہے خراب کریں, اس کے پیچھے ایسا کیوں ہے؟ زیادہ تر ہماری سوسائٹی میں عورتوں نے ہی سیکریفائز کیا ہے بچوں کے لیے. ہمیشہ سے ہم سنتے آ رہے, دیکھتے آ رہے, ڈراموں میں بھی, فلموں میں بھی, سوسائٹی میں بھی, کہ ماں ہی بچے کے لیے قربانی دیتی ہیں. تو یہ صحیح بات ہے کہ صدیوں سے عورتوں نے ہی قربانیاں دی ہے ابھی تک بچوں کے لیے اور دے رہی ہے. صحیح. تو آپ کے نزدیک ایک آئیڈیل عورت کیسی ہونی چاہیے؟ جو دنیاوی اور پرسنل لائف جو ہے وہ ایک ساتھ لے کے چلے. ایموشنل, سب سے پہلے میں ایموشنل بار لفظ اس لیے یوز کروں گی کیونکہ میرے نزدیک وہی عورت انڈیپینڈنٹ اور اسٹیبل ہے جو ایموشنلی اسٹیبل ہو. ویلتھ سے آپ ایموشنل اسٹیبلٹی آپ کی نہیں آ سکتی اور آپ کی لائف کی اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی جب تک آپ ایموشنل اسٹیبل نہیں ہوں گے. لیکن ہماری لائف میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا تو ہونا چاہیے جس سے ہم ڈسکس کریں تاکہ ہم ایموشنل اسٹیبل بھی رہ سکیں. چیٹ جی پی ٹی ہے نا سب سے ٹرسٹ ورتھی. صحیح ہے, یہ بس اس کے ساتھ بڑی چیٹس لیک نہ ہو جائے. تو میم یہ بتائیں کہ فیمنزم جو ہمارے معاشرے میں اب پورٹری کیا جا رہا ہے وہ اتنا نیگیٹو میں کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے فیمنزم کو غلط ایجنڈے میں ڈال دیا ہے اور غلط طریقے سے ہم اس کو آگے بڑھا رہے. فیمنزم مرد دشمنی کا نام نہیں ہے. فیمنزم جو ہے وہ ایک برابری اور فرینڈلی وے دونوں اگر چلے مرد اور عورت تو اس کا نام ہے. ہاں, ہم نے یورپی مغربی ایجنڈا کا نام اس کو دے کے اس کو بہت غلط طریقے سے ثابت کیا ہے اور بہت غلط سوسائٹی پہ اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے. ہم تو چاہتے تھے کہ جینڈر ایکویلٹی اس طرح کی ہو کہ ہمیں بھی ووٹ کرنے کا حق ملے, تعلیم کا حق ملے, لیکن ہم اس کو اس سب میں لے گئے ہیں. جو عورت مارچ میں ہم دیکھتے ہیں مختلف سلوگنس ملتے ہیں, میرا جسم میری مرضی, اپنا کھانا خود گرم کرو. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ ووٹ کی بات آپ نے کی تو یہ بہت ساری, ایون میرے ساتھ, میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں کہ جس فیملی میں میری شادی ہوئی ہے تو وہاں پہ فیمیلز ووٹ نہیں ڈالتی. اب آپ میری جیسی پرسنالٹی کو دیکھیں جو ایک پولیٹیکل فگر ہے اور میں خود ووٹ نہیں ڈال سکتی کیونکہ ان کے علاقے میں عورتیں ووٹ ڈالتی ہی نہیں ہیں. تو ہمارے ملک میں, پاکستان میں اس طرح کے بہت سارے کیسز آپ کو ملیں گے. تو آواز اٹھانی چاہیے اور اس کے لیے کوئی آن لائن پورٹل بنا لینا چاہیے تاکہ ہر کوئی اپنا جو ووٹ ہے یا کوئی حق ہے تو وہ ادا کر سکے اپنے ملک کے لیے. جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا, وہ تو نہیں دیا جاتا کہیں پہ بھی. نہیں, کچھ کیسز ہیں کہ ہم نے دیکھے کہ اب
بڑھ رہے ہیں, اس کے اوپر کیسز آنا اسٹارٹ ہوئے ہیں, ہائی کورٹ کے کافی کیسز پاس آؤٹ ہوئے ہیں. میں نے ایسے بھی کیسز اپنی پرسنل زندگی میں دیکھے ہیں کہ نکاح نامہ ہو جاتا ہے, شادی ہو جاتی ہے اور نکاح نامہ چرایا جاتا ہے رجسٹریشن سے پہلے. بہت سارے میں نے کیسز دیکھے ہیں. تو اس کا فائدہ ہوتا کیا ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ لڑکی کو ایجوکیٹ کرو, نکاح نامے پہ وہ سائن کر سکے. ابھی 2025 میں ہم اس سوچ پہ پہنچے ہیں کہ لڑکی کو نکاح نامے کے بارے میں ایجوکیٹ کرو. بھائی یہ سوچ آپ لوگوں کو اب آئی ہے جب اب نکاح نامے چرانے لگے ہیں لوگ. دس از ناٹ دا سیفسٹ وے کہ آپ نے نکاح نامے پہ پورشن میں سائن کیا, آگے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ کسی کو ہم نہیں پتا. پڑھاتے کیونکہ ہم بس کہتے سائن کروا لیے تو ہو گیا نکاح, لیکن اس پہ لکھا کیا ہے. جب دوسرے پیج پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ شرائط کچھ لکھنے یا کچھ, ہمیں کچھ نہیں بتایا جاتا. بہت سے شادی کے ٹائم پہ نکاح نامے پہ سائن تو ہو جاتے ہیں, لیکن شادی والے ماحول میں نکاح نامہ رجسٹر نہیں ہوا ہوتا اس ٹائم پہ. تو بہت سارے میں نے کیسز دیکھے کہ شادی کے دوسرے تیسرے چوتھے دن جتنا بھی مرضی حق مہر آپ نے لکھوا لیا ہو, کچھ بھی کروا لیا ہو, آپ کا نکاح نامہ رجسٹر ہی نہیں ہوا اور وہ چوری ہو گیا, تو آپ کس کو بلیم کریں گے؟ تو میم ابھی آپ نکاح نامے کے حوالے سے بات کر رہی تھی, تو کچھ کیسز ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری آڈینس کے لیے بھی اویئرنیس جائے کہ نکاح نامہ کو پڑھنا, سمجھنا اور اس کو کس طریقے سے لے کر چلنا چاہیے کتنا ضروری ہے. نکاح نامے سے تعلق ہے کہ مطلب صرف آج کل, پہلے یہ تھا کہ لڑکی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم نے سائن کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, نکاح نامہ میں حق مہر کہاں لکھا ہوا ہے, رائٹس میرے کیا کیا ہے, خلا کا میرے پاس رائٹ ہے کہ نہیں ہے, کتنے پورشنز بنے ہوئے ہیں, کتنے پورشنز کو ٹک کرنا ہے. تو اب تو آلموسٹ ساری فیمیلز میرے خیال میں اس قابل ہو گئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یا اویئرنیس کے ذریعے, کیونکہ آج کل اینڈرائڈ فون ہر کسی کے پاس ہے تقریباً. تو 90% جو ہماری فیمیل ہے ان کو تو یہ سمجھ ہے, لیکن ان کو جو مائنڈ کے ساتھ جو ٹیکنیکس ان کے کیے جا رہے ہیں, نکاح نامہ چھپانا, رجسٹر نہ کروانا, کسی ایسے نکاح والے بندے کو وہ کیا بولتے ہیں قاضی کو بلانا جس کا سٹیمپ ایکسپائر ہو گیا ہو. عورت کو کیا پتا کہ یہ قاضی جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کا جو سٹیمپ ہے جو میرے نکاح نامے پہ لگ رہا ہے کیا یہ ویلڈ ہے یا یہ 2-3 دن پہلے ایکسپائر ہو گیا ہے. میں نے بہت کیسز ایسے بھی دیکھے کہ نکاح نامہ پہ رجسٹریشن سے پہلے وہ جو قاضی ہوتا ہے اس کا سٹیمپ ہی ایکسپائر ہے. وہ عدالت میں آپ چیلنج ہی نہیں کر سکتے ہو کہ ایک بندے کا سٹیمپ ایکسپائر ہے, آپ نے کیسے اس سے نکاح پڑھوا لیا. تو یہ بہت سینسیٹیو باتیں ہیں جو نکاح کے ٹائم پہ آج کل اب دھیان دینا چاہیے, اس سائڈ پہ اب دھیان دینا چاہیے. صحیح. تو اب بھی آپ نے بات کی کہ سوشل میڈیا کے تھرو ہماری لڑکیوں کو یہ اویئرنیس آ گئی کہ ہمیں نکاح نامہ جو ہے دیکھنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے, ساتھ میں ہمیں حق مہر بھی اپنے حساب سے رکھوانا چاہیے. اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے اسپیشلی لڑکوں کی طرف سے, ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں کہ تم تو گولڈ ڈگر ہو. اس کے پیچھے ہم کیوں گولڈ ڈگر ہیں؟ پھر اس طرح مردوں کو اللہ نے حق دیا ہے 4 شادیوں کا, تو یہ اللہ نے دیا ہے. تو جو حق مہر کا حق ہے یہ بھی ہمیں اللہ نے دیا ہے. تو جب وہ لوگ برملا کہہ سکتے ہیں کہ 4 شادیوں کی اجازت ہمیں اللہ نے دی, تو ہمیں اس میں شرم کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی کہہ سکتے ہیں بھائی اللہ نے دیا ہے. مطلب یہ لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں نا 4 شادیوں کو کہ اللہ نے ہمیں حق دیا ہے, تو پھر حق مہر جو ہے وہ بھی ہم نے خود سے تو نہیں بنایا نا, اللہ نے ہمیں حق دیا ہے. صحیح. تو آپ کیا ہماری عورت کو جو ہے مشورہ دینا چاہیں گی جب وہ کسی کو پسند کر رہی ہوتی ہے تو کون سی اسپیشل چیزوں کو دیکھے کہ گھر کیسا ہونا چاہیے, گاڑی کیسی ہونی چاہیے, خود کتنا کماتے ہیں, یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ بس پیار میں اندھا ہو جانا چاہیے؟ نہیں, یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کیونکہ زندگی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو یہ محبت سے زندگی گزرتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ محبت کے بغیر زندگی گزرتی ہے, صرف فائنینشیل ہی ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے, لیکن ایک دنیا کے حساب سے آپ کو چلنا پڑتا ہے. چاہے وہ بچوں کی اسکولنگ ہو, چاہے سوسائٹی میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو, چاہے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں نبھانی ہو, تو یہ چیزیں بنیادی عناصر ہے ایک فیملی کو رن کرنے کے لیے. پھر یہ کیوں سٹانس ملتا ہے کہ ہم گولڈ ڈگر ہیں؟ نہیں, یہ تو دیکھیں اگر ہم حدیث میں جائے تو حضور پاک نے بھی یہ کہا ہے کہ مرد اور عورت کا رشتہ جو ہے وہ برابری میں ہونا چاہیے, نہ زیادہ عورت نیچے ہو تاکہ مرد اس کو نیچی نگاہ سے نہ دیکھے, نہ مرد زیادہ اس سے نیچے ہو کہ عورت اس کو نیچی نگاہ سے نہ دیکھے. تو شادی جو ہے وہ برابر میں کرنی چاہیے اور ایسٹس بھی برابر کے ہونے چاہیے. اور اسپیشلی ماں باپ کو دھیان دینا چاہیے کہ آپ نے اپنی بچی کو سہولتیں جو فراہم کی ہوئی ہیں وہی اس کے آگے آنے والے گھر والے بھی اس کو دیں. جی, یہ صرف پڑھنے اور سمجھنے کا عمل جو ہے وہ اب بہت پیچھے رہ گیا ہے کیونکہ لوگوں کے دماغ بڑے تیز ہو گئے ہیں. میرے پاس ایک کیس آیا
تو ایک لڑکی نے لو میرج کی, اس کے فیملی والے نہیں مان رہے تھے, فیملی والے نے مانا تو حق مہر وغیرہ سارا کچھ لکھوا دیا. لڑکی تھی تھوڑی جذباتی ٹائپ کی, اس نے شادی کے دوسرے تیسرے دن ہی کوئی جھگڑا کیا اور اسی کے بہاف پہ یا اس نے الماری میں نکاح نامہ رکھا تھا اور نکاح نامہ ان کے سسرال والوں نے چھپا لیا. اس کی شادی کو 5 ایئرز ہو گئے, 6 ایئرز ہو گئے, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ کہ کتنا ٹائم ان کا بچہ بھی تھا, لیکن صرف اسی وجہ سے کہ ان کا نکاح نامہ نہ رجسٹرڈ تھا اور وہ چوری ہو گیا تھا تو اس کا کوئی حق مہر نہیں تھا. اور بعد میں اس کو طلاق بھی ہوئی اورلی, ریٹن میں نہیں, اورلی اس کو طلاق بھی ہوئی اور اس کا مذاق بھی اڑایا گیا کہ تمہارے پاس تو نکاح نامہ ہی نہیں ہے, اب تمہارے ہاتھ آزاد ہے, تم جو کر سکتی ہو کر لو. تو ایسے کیسز مطلب میرے سامنے آئے ہیں جو جن سے میں ملی ہوں, خود میں ملی ہوں ان لوگوں. صحیح بات. تو پھر آپ کیا ہماری آڈینس اسپیشلی ہمارے ماں باپ کے کو کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمارے ماں باپ کو کن چیزوں کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے جب نکاح بچی کا ہو رہا ہو؟ فائنینشیل اسٹیبلٹی پہ بندے کا فوکس ہونا چاہیے, لیکن آپ اپنی بیٹی کو پہلے فائنینشیل خود اسٹیبلٹی اس میں لائیں تاکہ وہ مرد کے لیے یہ نہ ہو کہ فائنینشیل اس پہ برڈن ہو یا نکاح نامے میں اس سے کچھ لکھوائے. وہ تو اس کی مرضی ہے نا, وہ کچھ آپ کو حق مہر لکھ کے دیتے ہیں نہیں دیتے, لیکن اپنی بیٹی کی تربیت, ایجوکیشن, سیلف گرومنگ, سکلز ان کو سکھائے تاکہ وہ زندگی کے کسی بھی حصے میں اگر قدم رکھے تو اس کی دنیا وہیں سے شروع ہو جہاں پہ اس نے قدم رکھا ہو. تو بھی آپ نے فیمنزم کو ڈسکس کیا, ہمارے یہاں مرد کیوں فیمنزم اس طرح لے کر جا رہے ہیں نیگیٹو وے میں کہ اب تو تم کماتی ہو, اب تم ہمارا آدھا خرچہ اٹھاؤ؟ کیونکہ مرد بھی مینٹل ٹراما میں ہے, خرچے زیادہ ہے. ویسے بات صحیح ہے کہ 2 لوگ کمائیں گے تبھی گھر کی گاڑی چلتی ہے, لیکن پھر بھی ایسا تو کہیں ہے ہی نہیں کہ اگر عورت کما کر لا رہی ہے تو وہ آ کے پہلے کما کر آئے, پھر گھر کو سنبھالے, پھر بچوں کو سنبھالے اور بعد میں آپ کی گروسریز میں, آپ کے گھر میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے پیسے دینے کے اندر. تو یہ ذرا نیگیٹو نہیں ہو جائے گا کہ میں کما کر بھی آؤں تو میں ساتھ میں اس کے بعد گھر کے جو ہے بل میں پے کروں, گروسری میں لے کر آؤں, پھر میں بچے بھی پالوں. میں بہت زیادہ شاکڈ ہوئی, ابھی میں نے آپ کو ایک قصہ بتایا ندا یاسر کا, میں بہت شاکڈ ہوئی اس کا انٹرویو دیکھ کے. جب ندا یاسر جیسی خواتین جو مارننگ شوز میں اتنا گھریلو مسائل پہ بات کرتی ہے, جتنا ہر ایک چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو ایکسپلور کرتی ہے, جب وہ اپنے گھر میں اپنی آپ کی کہانی ایسے سناتی ہے کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بلز شیئر کیے ہوئے, گروسری شیئر کی ہوئی, تو آپ سوچیں کہ جن لڑکیوں کی آواز آتی نہیں ہے, جو بہت جو میڈیا سے بھی بہت دور ہے, تو ان پہ کیا گزر رہی ہوگی اس ٹائم پہ. صحیح بات ہے. ایون ہم دیکھتے ہیں کہ عورت مارچ میں بھی وہ خواتین نظر آتی ہیں جن کو حقوق ملے ہوئے ہیں. جی بالکل, وہ ایک ویل سیٹل, ایک ویل ایجوکیٹڈ اور ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتی ہیں, لیکن ان کے گھر میں جو کام کرنے خواتین آتی ہیں ان کے حقوق کہاں ہیں؟ لائک ان کو تو سپریس کیا جاتا ہے, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ عورت مارچ کیا ہے یا فیمنزم کیا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عورت مارچ پہ زیادہ ڈیٹیل میں ڈیپ نہیں جانا چاہوں گی, یہ ایک بہت طویل ٹاپک ہے جس کے اندر گھسنا بھی مناسب نہیں ہے, لیکن ہاں یہ ہے کہ فیمنزم اور عورت مارچ دس از 2 ڈفرینٹ تھنگز, ان دونوں کو ملا کے نہیں ہم لے کے چل سکتے ساتھ. صحیح بات ہے. تو یہ بتائیں کہ جب عورت کماتی ہے تو وہ یہ کیوں کہتی ہے کہ میں تو اب کمانے لگ گئی ہوں, مجھے مرد کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم نے ایسی سوچ بنا کیوں دی ہے؟ کیونکہ بچپن سے ہمارے دماغ میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ مرد کمانے کے لیے ہی ہے, چاہے وہ کالا ہے, چاہے وہ بدتمیز ہے, چاہے وہ آپ کا خیال نہیں رکھ رہا ہو, بس کما کے دے رہا ہے. آپ کی فیسلٹیز, آپ کی جو زندگی کی ضروریات ہے وہ پوری کر رہے تو بس ٹھیک ہے. اس کے باوجود اگر وہ آپ کو مارے بھی تو اٹس اوکے, آپ برداشت کر لینا. یہی سوچ ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے اور مائیں ہی یہی سوچ اپنی بچیوں کی کے اندر ڈال رہی ہے. وہ کہتی ہیں کہ چلو اب میں کمانے لگ گئی ہوں, تو تبھی اسی کے ساتھ رہ رہی تھی کہ میں کماتی نہیں تھی یا کچھ ایسا تھا, اب تو میں کما رہی ہوں تو میں کیوں اس مینٹل ٹارچر سے گزروں. ہماری عورت کی سوچ کیا یہ ہے پھر؟ تو اس کا حق ہے, عورت کا حق ہے, اگر وہ خود کما رہی ہے, اگر وہ بچے خود سنبھال رہی ہے, گھر خود سنبھال رہی ہے اور اس کو رسپیکٹ نہیں مل رہی. سب سے پہلے سیلف رسپیکٹ ہے. اگر آپ کو سیلف رسپیکٹ نہیں مل رہی تو آف کورس آپ یہ پھر بول سکتی ہے کہ سارا کچھ میں خود کر رہی ہوں تو آئی ڈونٹ نیڈ اے مین. اف اگر وہ آپ کو مینٹل ٹارچر کر رہا ہے یا آپ کی سیلف رسپیکٹ نہیں کر رہا. اب جو ہمارے یہاں معاشرے میں دیکھا جاتا ہے اسپیشلی ینگ گرلس میں, اب ظاہری بات ہے ہمارے ارد گرد اتنے زیادہ کیسز ہوتے ہیں, ہماری فیملی میں اسپیشلی کیسز ہوتے ہیں, فرینڈس کے کیسز ہوتے ہیں, طلاق ہو جاتی ہے, مینٹل ابیوز کیا جاتا ہے, تشدد کیا جاتا ہے, قتل تک ہو جاتے ہیں. اس کو دیکھنے کے بعد ہم لڑکیوں کی ایک سوچ بن گئی کہ ہمیں شادی نہیں کرنی.
تو اس سے نہیں لگتا کہ ہمارا معاشرہ آگے چل کے ہماری فیملی ڈائنامکس خراب ہوں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے، فیملی ڈائنامکس خراب ہو گئے ہیں، اور یہی سوچ آج کل کی جنریشن میں ہے اور بہت زیادہ آ رہی ہے، اور اس سوچ کی روک تھام کے لیے ہمیں اقدامات اٹھا لینے چاہیے، ورنہ تو یہ شادی والا جو سسٹم ہے سوسائٹی میں بہت خراب ہو جائے گا۔ ان مردوں کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو سپریس ہو رہے ہیں معاشرے میں؟ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اللہ بیٹی کے نصیب اچھے کرے. نہیں، آج کل لوگ بولتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ اللہ بیٹے کی بھی نصیب اچھے کرے. ہاں، کیونکہ ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ بیٹا کے نصیب اچھے کرے گا تو ایک اچھی فیملی چل سکتی ہے. کیونکہ اس کے ساتھ جب ایک عورت جڑتی ہے، اس کے بھی نصیب ہوں گے، مرد کے بھی نصیب ہوں گے، تو ایک خوبصورت فیملی جو ہے وہ آئے گی. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ مرد شریف ہیں اور شرافت کے ہاتھوں معاشرے میں سپریسڈ ہو رہے ہیں، کنٹرول ہو رہے ہیں کہ میری عزت پہ کوئی بات نہ آ جائے، میرے کردار پہ کوئی بات نہ اٹھ جائے، جس وجہ سے وہ اپنی بیوی کی جو ہے گالم گلوچ بھی برداشت کرتا ہے، اس کی سختیاں بھی برداشت کرتا ہے کہ چلو ایک ورکنگ وومن ہے، کما کر آ رہی ہے، میں ہاتھ بٹا لیتا ہوں. لیکن اس ہاتھ بٹانے کے اندر وہ اتنا سپریسڈ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے کپڑے بھی پریس کرے گا، اس کے جو ہے تانے بھی سنے گا، اس کی باتیں بھی سنے گا، اور اپنے بچوں کو پالے گا بھی. مطلب گروسری اور یہ ساری چیزیں تو کر ہی رہا ہے، مطلب ان کو کھانا تک خود بنا کے دے گا، کھلائے گا. ان مردوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلا میرا سوال یہ ہے کہ ایسے مرد ملیں گے کہاں؟ تو میم آپ خود بھی تو شادی شدہ ہیں. ہاں، تو یہاں پہ میں جھوٹ بول نہیں سکتی اور سچ میں بتا نہیں سکتی. صحیح. مسئلہ یہ کہ دیکھیں، اللہ نے، سوسائٹی نے، قانون نے مرد کو اور عورت کو دونوں کو حق دیا ہے. اگر آپ کسی ریلیشن میں مینٹل، اسپیشلی ہسبینڈ اور وائف، تو یہ ایک کانٹریکٹ ہے، میرج از اے کانٹریکٹ. یہ تو قرآن میں بھی سیدھے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا نہیں چل رہا تو نہ عورت کو حق ہے مرد کو مینٹلی ٹارچر کرنے کا، نہ مرد کو حق ہے عورت کو مینٹل ٹارچر کرنے کا. دا سمپل وے از کہ آپ کو قانون نے اور اسلام نے ایک سپریشن، خلا، ڈائیورس کی شکل میں بہت سارے راستے دیے ہیں. تو ایک مرد اس پہ ایزیلی چل سکتا ہے اور ایک عورت بھی اس پہ ایزیلی چل سکتی ہے. یہاں پہ بات جینڈر ایکویلٹی کی نہیں ہو رہی، یہاں پہ بات انسانیت کی ہو رہی ہے. دونوں انسان ہیں نا، تو دونوں کو ایک دوسرے کو ٹارچر نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں فیملی پریشر بھی ہے، سوسائٹل پریشر بھی ہے کہ طلاق ہو جائے گی تو ایک نام خراب ہو جائے گا. زیادہ عورت بھی اس میں ہی سپریسڈ ہو رہی ہے کہ مطلب آپ کی تو ڈائیورس ہوگی تو آپ تو بھائی معاشرے میں نہیں چل سکتی ہیں، آپ کو بات بات پہ تانا ملے گا کہ تمہاری غلطی ہوگی. ڈائیورس کو ہماری سوسائٹی میں ایک گالی سمجھا جاتا ہے. ہماری سوسائٹی میں کیا ویسٹ میں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے. لیکن مینٹلی خراب سوئسائڈ اٹیمپٹ کرنے سے بہتر ہے. بہت سارے کیسز میں دیکھا ہے کہ اگر سوسائٹی کا پریشر بندے پہ آ جائے، گھر والوں کا پریشر تو بہت ساری لڑکیوں نے سوئسائڈ اٹیمپٹ بھی کیے ہیں. تو میم آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے، بیسیکلی آپ کا جو ٹرسٹ آرگنائزیشن ہے، جو مینٹل ابیوز یا فزیکل ٹارچر سے گھر میں جو گزر رہی ہیں عورتوں کے اوپر، اس کے حوالے سے وہ کیا کام کرتا ہے؟ جو فائنینشیل اسٹیبلٹی کا، میں فزیکل تو ان کو کوئی سروس ایسی نہیں پرووائڈ کر رہی کہ میں فزیکل ان کا، لیکن ہاں یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارمز میں نے نوجوانوں کو دیا ہوا ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ آپ یہ پروڈکٹس اس طرح بنائیں اور اس کا یہ سپلائی چین اور اس کی ارننگ آپ کو جائے، تاکہ آپ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہو سکو. تو یہ آرگنائزیشن جو ہے ان کی فائنینشیل انڈیپینڈنسی کے لیے کام کرتی ہے. لیکن ان عورتوں کا کیا جو مینٹل ابیوز سے گزر رہی ہیں، تشدد سے گزر رہی ہیں، قتل تک ہو رہے ہیں؟ ان عورتوں کا کیا، وہ اپنے لیے آواز اٹھائے، اپنی بھی آواز بنے اور دوسری عورتوں کی بھی وہ آواز بن سکتی ہیں. کیونکہ ایک ایسا کیس اور اس کی ایک آواز 100 زندگیاں چینج کر سکتا ہے. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو میں خود ایک بیکورڈ ایریے سے بلونگ کرتی ہوں، بنو جیسے یہ سے بلونگ کرتی ہوں. تو اگر ہم میں سے 100 میں سے ایک بھی فیمیل اپنے لیے آواز اٹھائے تو وہ 100 کی آواز بن جاتی ہے. لیکن وہ جب آواز اٹھاتی ہے تو یا تو اس کی آواز کو سپریسڈ کیا جاتا ہے، طلاق جیسی دھمکی دی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور چھوڑنے کے بعد بھی اس کا پیچھا کوئی نہیں چھوڑتا، اسی کو پھر مزید ابیوز کیا جاتا ہے. یہ چیزیں زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور یہ ساری چیزیں فیس کر کے ہی آپ آگے جا سکتے ہو. اگر ایک عورت یہ سوچتی ہے کہ مجھے یہ چیزیں نہیں فیس کرنی پڑے گی، مجھے ڈائیورس نہیں ہوگی، مجھے معاشرہ میرے اوپر انگلیاں نہیں اٹھائے گا اور میں پھر بھی ترقی کی سیڑھی چڑھ سکتی ہوں، تو یہ غلط ہے. کیونکہ یہ چیزیں دونوں اپوزٹ ہے ایک دوسرے سے. آپ نے اپنے اوپر انگلیاں برداشت جو اٹھیں گی انگلیاں وہی برداشت جو ہے گروتھ کی طرف لے کے جائے گی، وہی آپ کی گروتھ بنیں گی. صحیح. تو میں اب ذرا آنا چاہوں گی نور مقدم اور ثنا یوسف جیسے کیسز جنہوں نے ہمارے دل دہلا کے رکھ دیے. آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں، یہ کیسز جو ہے، ایک تو یہاں پہ بات ہوئی کہ سویلائزڈ ایریا میں ہوئے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ فیملیز میں ہوئے ہیں. دونوں ویل ایجوکیٹڈ تھے
اور یہاں پہ نہ اویئرنیس کی کمی تھی, یہاں پہ مینٹل ٹارچر کیا جا رہا تھا جو انسانیت کو مارنا تھا, اور ان دونوں کیسز کی وجہ سے انسانیت مری ہے, اور یہ ہماری اجتماعی اور سماجی ناکامی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے سوشل میڈیا کی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے یہ کیسز پیدا ہوتے ہیں؟ سوشل میڈیا کی اویئرنیس تو بہت ہو گئی ہے, سوشل میڈیا کی پازیٹیو اویئرنیس کی کمی ہے. ہمارے یہاں تو اب اے آئی بھی آ گیا, اس کے استعمال کے لیے بھی ہمیں کچھ نہیں بتایا جاتا کہ اس کا پازیٹیو استعمال کیسے کیا جائے. بالکل ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھایا جا رہا حکومت کی طرف سے. ہونا چاہیے کہ ایسے اقدامات اٹھائے جائے کہ فیوچر کی 20-30 ایئرس کی پلاننگ کے ساتھ معاشرے میں اس کی انٹروڈکشن کرائی جائے نئی جنریشن کے لیے. تو آپ ثنا یوسف کے بارے میں بتائی تھی, وہ آپ کے گھر کے ساتھ رہتی تھی؟ ثنا یوسف جی نزدیک رہتی تھی. تو جب اس طرح کے کوئی واقعہ ہو رہا تھا تو آپ نے کچھ محسوس جی کیا؟ میں نے فائرنگ سنی تھی. صحیح. تو آپ ماشاء اللہ ایک کامیاب عورت ہیں, ایک ماں بھی ہیں, تو ہمارے آگے آنے والی نوجوان نسل اسپیشلی گرلس کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ کہ کبھی ہار مت مانے, اپنے بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کو سپنے دکھانا سکھائے اور ان سپنوں کو پورا کرنا سکھائے. ٹالرنس, برداشت کرنا, اور جتنی بھی ہماری جنریشن ہے ان میں ایک پازیٹیو سوچ لانا کہ ہار کبھی نہیں ماننی, گروتھ آپ نے کرنی ہے, پتھر آپ کو پڑیں گے راستے میں. صحیح. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو چکا ہے. اپنی میزبان نویدہ شیخ کو اجازت دیجیے. دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.